آج ہم نجاست غلیظہ کا شرعی حکم معلوم کریں گے کہ اگر یہ بدن یا کپڑے پر لگ جائے تو اس کا کیا حکم بنے گا، کون سی صورت میں پاک کرنا فرض ہوگا، کون سی صورت میں مکروہ تحریمی بغیر پاک کیے نماز پڑھی تو، اور کون سی صورت میں گناہ اور کون سی صورت میں کفر ہوگا۔ اب یہ ہے کہ نجاست غلیظہ بدن یا کپڑے پر اگر لگ جائے اور وہ اگر 1 درہم سے زیادہ ہو تو اس کا پاک کرنا فرض ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص 1 درہم سے زیادہ نجاست غلیظہ لگی ہوئی ہے اور پاک نہیں کرتا ہے اور یوں ہی نماز پڑھتا ہے تو اس کی پہلی صورت یہ ہے کہ نماز نہیں ہوگی، اس کی پہلی صورت میں نماز نہیں ہوگی۔ اور اس کی دوسری صورت یہ بنتی ہے کہ کوئی بندہ جان بوجھ کر نجاست غلیظہ کو جو 1 درہم سے زیادہ ہے اپنے بدن یا کپڑے سے پاک نہیں کرتا اور جان بوجھ کر نماز پڑھ لیتا ہے تو اس صورت میں گناہ گار ہوگا، اس صورت میں گناہ ہو جائے گا۔ اب اس کی تیسری صورت یہ بنتی ہے جو بہت ہی خوفناک ہے اور خطرناک ہے۔ وہ تیسری صورت یہ بنتی ہے کہ کوئی بندہ اس کے بدن یا کپڑے پر نجاست غلیظہ 1 درہم سے زیادہ ہے اور اس نے ہلکا جانا استخفاف کی نیت سے کہ چلو نماز ہی ہے پڑھ لیتے ہیں، کیا ہوتا ہے، اس سے کیا مسئلہ بنے گا، ہلکا جانا نماز کو، اور اس صورت میں اس نے نجاست غلیظہ جو 1 درہم سے زیادہ ہے اس نے صاف نہ کیا، نہ دھویا اور ہلکا جان کر پڑھ لیا تو اس صورت میں کفر ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ۔ اب اس کا دوسرا شرعی مسئلہ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر یہی نجاست غلیظہ اگر 1 درہم سے 1 درہم کے برابر ہے تو اس کا شرعی مسئلہ کیا بنے گا۔ اگر نجاست غلیظہ بدن یا کپڑے پر 1 درہم سے 1 درہم کے برابر ہے تو اس کا پاک کرنا واجب ہے، اس کا پاک کرنا واجب ہوگا۔ اب پاک کرنا واجب ہے، اب اگر کوئی پاک نہیں کرتا ہے، پاک کیے بغیر نماز پڑھتا ہے تو اس کی پہلی صورت کیا بنتی ہے؟ پہلی صورت یہ بنتی ہے کہ اگر بغیر پاک کیے نماز پڑھ لی تو یہ نماز مکروہ تحریمی ہوگی، اور مکروہ تحریمی جو نماز ہو جاتی ہے اس نماز کا دہرانا ضروری ہوتا ہے، یعنی واجب الاعادہ یہ نماز ہوتی ہے، دوبارہ اسے پڑھنا پڑے گا۔ اور اس کی دوسری صورت یہ بنتی ہے کہ اگر جو صاف کرنا واجب تھا 1 درہم کے برابر نجاست غلیظہ تھا اس نے صاف نہ کیا، جان بوجھ کر پڑھ لی تو اب یہ گنہگار ہوگا۔ اب اس کی جو تیسری صورت بنتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر یہی نجاست غلیظہ بدن یا کپڑے پر 1 درہم سے کم ہے تو 1 درہم سے کم ہونے کی صورت میں اس کا پاک کرنا سنت ہوگا۔ اگر کوئی شخص بغیر پاک کیے نماز پڑھ لیتا ہے تو اب اس کی نماز تو ہو جائے گی، مگر اس صورت میں اگر پڑھ لیا ہے تو اسے دوبارہ پڑھ لینا بہتر ہے، یعنی نماز ہو جائے گی لیکن دوبارہ پڑھنا بہتر ہے۔ اب یہ نجاست غلیظہ کہتے کس کو ہیں؟ انسان کے بدن سے جو ایسی چیز نکلے کہ اس سے غسل یا وضو واجب ہو وہ نجاست غلیظہ ہے۔ مثلا پاخانہ، پیشاب، بہتا خون، پیپ، منہ بھر قے، حیض و نفاس، استحاضہ کا خون، منی، مزی، ودی وغیرہ اس طرح کے جو چیز ہوتے ہیں جس سے غسل واجب ہو جاتا ہے، فرض ہو جاتا ہے، وہ ہے نجاست غلیظہ۔ اللہ تعالی ہمیں مسائل دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔